ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد سے میں نے سفر شروع کیا تو شاید کہ آپ احباب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور جس وقت میں آیا تھا اس وقت فوراً حاضری لگا کر اگر میں واپس جاتا تو شاید کہ ابھی اسلام آباد نہ بھی پہنچتا تو قریب پہنچا ہوا ہوتا۔ آپ کی اس جذبے کو کہ جس جذبے نے آپ کو رات کے اس پہر تک ماشاءاللہ اللہ نے اپنے گھر میں بٹھائے رکھا، میں سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں کہ آپ کے جذبات یہ کوئی سیاسی ماحول اور سیاسی مزاج پر نہیں، بلکہ ماشاءاللہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پر رونق ماحول میں آپ کا جو وقت ذوق کے ساتھ گزرا ہے، انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کے گھر میں ان علماء اکرام، ان محدثین کی حاضری اور آپ کے سامنے کچھ کہنا اور ان کا آپ کی زیارت کرنا، آپ کا ان کی زیارت کرنا، یہ انشاءاللہ سب کے لیے بخشش کی نوید بنے گا۔ کہہ دیں انشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے انتہائی مہربان مولانا مفتی افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ جو ماشاءاللہ اس مسجد کو اس درجے میں آباد کیے ہوئے ہیں کہ یہ مسجد اس علاقے میں ہر شعبے میں دین کی محنت سر انجام دے رہی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ایسے علماء کی زندگیوں میں بہت برکتیں عطا فرمائے، ان کی محنتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان حضرات کا سایہ تادیر اس بستی پر، اس علاقے پر، میرے اور آپ پر اللہ قائم دائم فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے اپنے گھر بیت اللہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی قریب دنوں میں واپسی ہوئی ہے، مفتی صاحب کا حکم ہوا ہے، طبیعت ناساز تھی لیکن مفتی صاحب کا حکم اور آپ احباب کی، حیدرآباد ٹاؤن والوں کی ہمیشہ کی محبتیں جو مجھے یہاں اٹھا کر لے آئی ہیں، میں اپنی حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور اس لحاظ سے کہ عمرے سے حج سے کوئی بھی آنے والا آئے تو اس کی دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، تو امید ہے کہ میری انشاءاللہ العزیز دعاؤں کو آپ جاگتے ہوئے انشاءاللہ العزیز قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ابھی قریب دنوں میں الیکشن گزرے ہیں نا، تو پوری رات بھی جاگے ہوں گے اس جلسے میں بیٹھنے والے لوگوں میں بھی، ہاں تھکن کے بغیر، چہ جائے کہ وہاں ڈم ڈم کا ماحول تھا، یہاں قرآن کا ماحول ہے، ہاں تو یہاں واقعتاً رحمت سکینہ کا نزول بھی ہوتا ہے جس سے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، سکون میں جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی میری یہ حاضری ہماری بخشش کا ضرور ذریعہ بنے گی۔ میں آپ کے لیے ایک دعا کرنے لگا ہوں اور حمد کے اشعار بھی ہو جائیں گے، تو امید ہے کہ آپ احباب باذوق ہو کر سنیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ جو پہر شروع ہو گیا ہے نا، یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ میں مہمان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، اور مہمان بھی ہو اور بندہ مسافر بھی ہو اور مدینے سے بھی ہو کر آیا ہو، تو امید ہے کہ اپنے اللہ کے گھر میں آ کر اپنے اللہ سے کہوں گا، آپ کے لیے جو مانگوں گا اپنے لیے مانگوں گا، میرا اللہ ضرور قبول کرے گا، انشاءاللہ قبول کرے گا۔ عرض کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اشعار، اس سے قبل ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں کلام مختصر کر کے پیش کروں گا تاکہ آپ باذوق ہو کر سنتے رہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں، سنیے گا، شاعر کہتا ہے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے،
میرے مولا میرے مولا میرے مولا اگر ہم پر تیرا احسان ہو جائے، تیرا بندہ اللہ تیرا بندہ تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے، اللہ تیرا بندہ تیرا بندہ ربا تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے، میرے مولا اگر ہم پر تیرا احسان ہو جائے۔ اور وہاں جا کر کیا کروں ذرا سنیے گا، اللہ کبھی دیکھو حرم تیرا، اللہ کبھی دیکھو حرم تیرا، کبھی میں روضہ اطہر، کبھی دیکھو حرم تیرا، کبھی میں روضہ اطہر، اللہ بھکاری تیری چوکھٹ کا ہے بکاری تیری چوکھٹ کا، اللہ وہاں سلطان ہو جائے۔ بندہ ساری زندگی سعادتوں میں گزارتا ہے، اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، گھر بنگلے کوٹھی گاڑی کی نعمت، لیکن رب کعبہ کی قسم حیدرآباد ٹاؤن والوں، مدینے میں ایک ہوٹل ہے، ہمارا بھائی ندیم ہوتا ہے، کہنے لگا قاری صاحب ہمارا یہ 5 سٹار ہوٹل ہے، ساری دنیا کے بادشاہ یہاں آ کر ٹھہرتے ہیں، یہ سامنے والی شیشے کی کھڑکی ہے، میں نے ساری دنیا کے بادشاہوں کو روضہ رسول دیکھ کر روتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی دیکھوں حرم تیرا، اللہ کبھی دیکھوں حرم تیرا، کبھی میں روضہ اطہر، بکاری تیری چوکھٹ کا، اللہ بکاری تیری چوکھٹ کا، وہاں سلطان ہو جائے، اللہ تیرا بندہ تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے، اللہ تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے۔ اور محفل میں شریک ہونے والوں بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا شعر ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، سجی ہے محفل ساری حیدرآباد ٹاؤن والوں، مفتی افضل صاحب نے جلسہ کروایا، اشتہار لگائے، ٹیلی فون کیے، حیدرآباد ٹاؤن والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا، آؤ محلے داروں، آؤ حیدرآباد ٹاؤن والوں، کیا کریں؟ مفتی صاحب فرما رہے ہیں سجی ہے محفل ساری، یہی ایک بات سننے کو، وہ بات کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ، یہی ایک بات سننے کو کہ ہم بخشے گئے سارے، اللہ ہم بخشے گئے سارے، تیرا اعلان ہو
جائے۔ جو اس کے لیے آیا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ سجی کے محفل ساری یہی ایک بات سننے کو کہ ہم بخشے گئے سارے، رب تیرا اعلان ہو جائے میرے مولا، اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے۔ پروردگار میری اس جملوں میں جو دعا ہے، اللہ ان سارے ان بیٹھنے والے میرے آنے والے مہمانوں کی اور بالخصوص ان میزبانوں اور ان شرکائے مجلس کے حق میں اللہ قبول فرمانا۔ آؤ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لوگوں، بڑا پرفتن دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے، فتنے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، چاروں طرف سے حملہ آور ہیں ہمارے اوپر فتنے۔ لیکن اس پروگرام کا مقصد، اس نعت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے قریب ہو جائیں، اپنے نبی سے تعلق کو مضبوط کر کے یہ نعت سنیں، اور میری نعت کا فائدہ تب ہوگا کہ جب ہمارے دلوں میں یہ نعت اترے گی، میرا اوڑھنا بچھونا میرے نبی کی زندگی بن جائے گی۔ آؤ اگر نبی کے ساتھ ہو، قریب ہو اپنے نبی کے مدینے کے، تو پھر کیا ہوگا سنیے گا۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت نعت کہی ہے، مشہور زمانہ نعت ہے، لیکن جو مدینے میں حاضری ہوئی ہے اس کی کیفیات پیش کروں گا انہی اشعار میں، ذرا سنیے گا۔ کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی لوگوں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ روزہ رسول پہ حاضری ہوئی ہے، ذرا سنیے گا، حاضری کی کیفیت کا اندازہ لگائیے گا۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، مفتی تقی اور مفتی رفیع صاحب کے والد گرامی کے بارے میں، یہ روزہ رسول کے اندر جایا کرتے تھے، باب السلام سے اندر داخل ہو کر میرے محبوب کے روزے پہ سلامی کے لیے پیش نہیں ہوا کرتے تھے، داخل ہونے کے ساتھ پلر کے پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا، بابا جی یہ سارے لوگ سلام کے لیے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے، ہر بار کوشش کرتا ہوں اس بار جرت کر کے اپنے نبی سے ملاقات کروں گا، لیکن ہر بار اپنی زندگی کو سوچتا ہوں مفتی شفیع تیری زندگی کیسی ہے کہ تو اپنے نبی کا سامنا کرے گا۔ جب ان کیفیات کے ساتھ حاضری ہوتی ہے نا تو پھر اس حاضری کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب سیلفیاں بناتے ہوئے بندہ 50 مرتبہ سلام سے گزر جائے تو اس کو کیا احساس ہوگا۔ سنیے گا، آقا شرمے
اسیاں سے اسیاں گناہوں کو کہتے ہیں نا، شرم اسیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا آقا، شرم اسیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا آقا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں آقا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور وہاں جا کر عرض کرنے والے عرض کرتے ہیں آقا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ہائے ہائے ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا میں مکین، کچھ بھی ہے دور سے آقا، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں آقا، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ اور وہاں جا کر مانگا، کیا مانگا ذرا سنیے گا، آقا سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، وہاں فلسطینی ملے، ہائے ہائے اللہ کی قسم ان کی محبتیں ہیں ایمان اور اسلام کے ساتھ عجیب۔ میں نے تعارف کروایا پاکستان سے ہوں، اس نے جب فلسطین کا نام لیا میں نے اس کو بوسہ لیا، آنسو نکل گئے اس کا، اور مجھے اپنی پاکستانی عوام کے ساتھ جو محبت کا اس نے جملے میں شکریہ ادا کیا۔ آج ساری دنیا کی یہودیت اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ ان فلسطینیوں کی چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا ہے، بمباری ہو رہی ہے، معصوموں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ آج کی جو تازہ ویڈیو آئی ہے، ایک معصوم سا بچہ اپنے چھوٹی سی شیر خار بہن کے گوشت کے لوتھڑوں کو جمع کر کے کپڑے میں باندھ رہا ہے۔ ان کیفیات میں میرے محبوب کے پاس حاضری ہوئی اور وہاں لوگ عرض کرتے گئے، سنیے گا جو ہم نے کہا، آقا سر پہ رکھ دیجئے، سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، ہم غم کے مارے ہیں، غم کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہیں آقا، غم کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ لمبی نظم ہے، مختصر کرتا ہوں، اپنے ایمان کی برخوشی فخر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آقا تیری نسبت ہی تو ہے، پورے مجمع کی پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ، آقا تیری نسبت ہی تو ہے، جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی
تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ اس کفر کے دور میں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ میرے آقا کی کتنی دوبارہ آقا کی کتنی اخلاص پر مبنی وہ دعائیں تھی عرفات کی 6 گھنٹے کی اونٹنی پر بیٹھ کر، جس کا اثر آج بھی حیدرآباد والے اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں۔ ورنہ بندہ ان فتنوں کو سوچتا گئے تو سمجھتا گئے کب تک یہ مجھے نگل گئے ہوں گے یہ فتنے، میری اولادیں میری نہیں رہی گی۔ لیکن بندہ بڑی شکر کے ساتھ کہتا ہے آقا تیری نسبت ہی تو ہے، آقا تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں، اس کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ لو مدینے کی نعت پڑھنے کا مقصد، محفل نعت میں آنے کا مقصد کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد ٹاؤن والوں، یہ شعر مجھے نہ سنانا، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو نہ سنانا، اپنے اللہ کو آنکھیں بند کر کے سنا اور کہہ دو اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں اور تجھے عرض کر رہے ہیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ مل کر کہہ دو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ جب میں مہمان اب نہیں رہا، اتنی مرتبہ آ چکا ہوں، میں میزبان بن گیا ہوں نا، مجھے اپنے حصہ سمجھ کر جب تھوڑا سا آپ تھک جائیں گے نا تو مجھے بتا دیں گے، میں ناراض بھی نہیں ہوں گا انشاءاللہ، ہم بات ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں مختصر کر کے آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا، مختصر کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا، شاعر نے بڑی، جزاک اللہ، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار، سید اقبال عظیم۔ سید اقبال عظیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، پاکستان کے ایک بڑی معروف شاعر ہستی گزری ہے اور بڑا عاشق رسول شاعر تھا، تھے دونوں آنکھوں سے نابینے۔ یہ جب گئے نا مدینے تو وہاں نعتیں پڑھ رہے تھے نا، تو کسی نے دیکھنے والے نے دیکھا اور کوئی بات کہی کہ یہ نابینا کیسے بول رہا ہے، تو سید اقبال عظیم نے وہاں ایک کلام لکھا تھا کہ دیکھنے والوں، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ ہاں، بڑا معروف کلام ہے ان کا، ان کی اشعار سنیے گا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سب مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، سنیے، وہ امام صف انبیاء ہے، لوگوں نے کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ
امام صفے انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں یارو کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ سنو، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سارے ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ کر، اللہ نے بن مانگے نہیں دعا کی ہوگی، درخواست چٹھی نہیں دی ہوگی، بن مانگے میرے اللہ نے کتنے عظیم نبی کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، وہ امام صفے انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور حیدرآباد ٹاؤن والوں، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ جنت الفردوس کی میرے محبوب نے فرمایا دعا مانگا کرو، میں نے دیکھی نہیں، میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے، دعا مانگ رہا ہوں۔ اور جنت ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے، میرے نبی ہی کا فرمان ہے، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والوں کی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، نسخ پر جس کا نمبر نکل آتا ہے خوشی مناتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نے یہاں نماز پڑھی گویا اس نے جنت میں نماز پڑھی۔ سنیے گا، سنیے گا، نام جنت کا سب نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، حیدرآباد ٹاؤن والوں میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور اس نعت کا آخری شعر پیش کرنے لگا ہوں اور ایک ضروری بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بے ذوق نہیں ہو جائیے گا، میں بات جو عرض کرنے لگا ہوں مہمان ہونے کے ناطے سے ایک واسطہ دے کر عرض کروں گا، کبھی بھی عمرے پہ جاؤ، حج پہ جاؤ، اکیلے نہ جانا، علماء کی معیت میں جاؤ۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ علماء کو کمیشن ملے گی آپ کے جانے کے ساتھ، بلکہ آپ عمرے پر جو دم اور صدقہ اپنے اوپر لازم کروا کے واپس آتے ہو، یہ وہ صدقہ اور یہ وہ واجبی صدقہ ہوتا ہے جس کا دینا ضروری ہوتا ہے، اور دینا بھی مکے میں ہے۔ مرنے کے بعد بھی علماء نے لکھا، مفتیان اکرام فرماتے ہیں جب جائیداد تقسیم ہونا تو اگر دنیا میں تیرے پاس حالات اس صدقے کی ادائیگی کے نہیں تھے تو تیری جائیداد کی تقسیم میں سے پیسے اٹھائے جائے اور سیدھے مکہ میں تیرا صدقہ ادا کرنے کے لیے بھیجے جائے۔ یہ عمرہ کوئی سیر و سیاحت کا نام نہیں ہے میرے بھائی،
میرے ساتھ جو لوگ تھے الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا ہے، مجھے بھی ہوا ہے بہت زیادہ کہ میں ان کی خدمت کرتا رہا ہوں، اور ان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ الحمدللہ ان کا عمرہ ہوا ہے۔ تو جہاں اور باتیں مجھے پتہ چلی ہیں، وہاں کے شیوخ علماء سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ وہاں ایک شیخ نے بڑی عجیب بات کہی، علماء اکرام بالخصوص میں عرض کر رہا ہوں، علماء اکرام کی خدمت میں، کہنے لگے جب بھی حرمین آؤ مسجد نبی کی پہلی صف میں پھر کر ان بزرگوں کا دیدار کیا کرو۔ قاری صاحب ماشاءاللہ آپ کا بھی جانا ہوا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ان پہلی صف میں بیٹھنے والے بزرگوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ولی اللہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کی زندگی کی 50-60 سال کی عمریں گزر گئی ہیں، کبھی مسجد نبی کی پہلی صف کی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی۔ ایسے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کیا کرو جا کر۔ وہ آپ کو کالے سیاہ حبشی لوگ نظر آئیں گے لیکن اللہ کی قسم وہ نور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو قبول کروایا ہوا ہے نا۔ ہمارے یہاں فیصلہ رحیم یار خان کا ایک بابا وہاں پھرتا رہتا ہے، وہ کہنے لگا میں مسجد نبی سے باہر نہیں جاتا، باہر جاؤں تو مر جاؤں، تو میں مرنا اپنے نبی کے پاس چاہتا ہوں۔ کیسے قبول کروایا ہوا ہے۔ حیدرآباد ٹاؤن والوں ایک دعا کرنے لگا ہوں آپ کے لیے بھی، آپ نے میرے لیے بھی کہنی ہے، آمین کہنی ہے تاکہ انشاءاللہ دعا قبول ہو جاؤ۔ سنیے گا، شاعر کہتا ہے اللہ مستقل کی چوکھٹ عطا ہو، مستقل کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، ہائے ہائے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے۔ اکثر لوگ وہیں بیٹھے ہوتے باب جبریل سے اندر داخل ہو کر، تو عرض کرتا ہے شاعر اپنے دماغ میں کہتا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ یارا باب جبریل میرا پتہ ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد۔ بڑا چھاٹ جیا کوئی درود پاک پڑھے یا درود ابراہیمی پڑھو، قابل دو کڑتا ہو جاؤ۔ الحمدللہ، میں اور آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سارے بولو۔ جن کا دل یہاں لگتا ہے وہ کہیں کیا نام ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس مسجد کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو کلام پیش کر رہا ہوں مسجد کی عظمت پر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اتنا خوبصورت ماحول حیدرآباد ٹاؤن کے کسی بڑے بنگلے میں بن سکتا ہے جو یہاں بنا ہوا ہے؟ بولو۔ کروڑوں لگا کر بھی نہیں بن سکتا۔ جو اللہ کے گھر میں یہ منظر بن جاتا ہے، ذرا سنیے گا، شاعر کہتا ہے آؤ اسی کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں جس کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ساتھ عمرے کے ساتھی تھے تو میں ان کو لے گیا مسجد قباء، تو میں نے ان سے کہا کسی بھی سوسائٹی کو بنانے سے پہلے سنت نبوی یہ ہے کہ سب سے پہلے بنائی جائے تو مسجد بنائی جائے۔ حضور تشریف لائے نا قباء کے مقام پر سب سے پہلے، تو میرے محبوب صبح اٹھے تو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر آ جاؤ، عمر آ جاؤ، عثمان علی آ جاؤ۔ میرے محبوب نے پتھر اٹھایا، فرمایا تم بھی اس پتھر کو ہاتھ رکھو، ہم آج مسجد کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میرے محبوب نے کیا بنائی؟ مسجد۔ یہ حیدرآباد کے گھروں کی جیسی گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں
اس گھر کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کمزور نہیں، مضبوط ہونا چاہیے۔ سنیے گا کلام، شاعر کہتا ہے پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، 50,000 کا بل گیس کا آ رہا ہے عام غریب بندے کے پاس، تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ سنیے گا، شاعر کہتا ہے کہ کیوں اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں۔ مسجد میں آ کر سکون ملتا نہیں ملتا؟ ہاں سنیے گا، کیوں اداس پھرتے ہو، مسجدیں بلاتی ہے، مسجدیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، آؤ اے مسلمانوں، رحمتیں بلاتی ہے، رحمتیں بلاتی ہے، چاہتی ہے یہ دنیا مومنوں کی رسوائی، چاہتی ہے یہ دنیا مومنوں کی رسوائی، حال کیا ہے؟ مسجدوں کو آؤ تمہیں عزتیں بلاتی ہے، مسجدوں کو آؤ تمہیں عزتیں بلاتی ہے، عزتیں بلاتی ہے۔ اور حیدرآباد ٹاؤن والوں، مال و زر کے چکر میں رب قبول بیٹھے ہو، مال و زر کے چکر میں رب قبول بیٹھے ہو، سر کو رکھ دو سجدے میں، سر کو رکھ دو سجدے میں، نعمتیں بلاتی ہے، سر کو رکھ دو سجدے میں، نعمتیں بلاتی ہے، جو بھی چاہیے تم کو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو بھی چاہیے تم کو سب یہاں سے پاؤ گے، جو بھی چاہیے تم کو سب یہاں سے پاؤ گے، خالق دو عالم کی قربتیں بلاتی ہے، خالق دو عالم کی قربتیں بلاتی ہے، قربتیں بلاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، یاد رکھیے، غیر آبادی اس کو نہیں کہتے جس کو ہم غیر آبادی سمجھتے ہیں۔ گھر ہوں گے، سونے کے نوالے کھائے جائیں گے، رہنے والوں سے گھر آباد ہوگا، لیکن سکون میرا اللہ چھین لے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس پر سامعین توجہ فرما کر یہ میرا شعر سنیے گا۔ مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، رب کے بندوں آ جاؤ، رب کے بندوں آ جاؤ، عظمتیں بلاتی ہے، عظمتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں،
راحتیں بلاتی ہیں۔ ایک کلام صحابہ کی عظمت میں سے میں نے ایک صحابیہ کو لیا ہے، امہات المومنین میں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عورتوں کو ہمارے گروپ میں تقریباً 60 کے قریب عورتیں بھی تھیں، تو وہاں میں نے جب ان کو روضہ رسول کی طرف سلامی کے لیے بھیجا نا، چونکہ عورتیں جہاں سے مرد سلام کرتے ہیں وہاں سے نہیں جاتی، پچھلی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی پچھلی سائڈ سے ان کو سلامی کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مسجد کا حدود ہے، اس وجہ سے مسجد میں عورتوں کا جانا جائز ہے، تو وہاں سے عورتیں سلام پیش کرتی ہیں۔ تو میں نے اپنی مستورات سے عرض کیا، توجہ سنیے گا، میں نے کہا بہنوں آج جا کر اس گھر کو دیکھو جس گھر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، آج اس کمرے کو دیکھو، اس کا سائز چیک کرو، اس کے پلر گن کے آپ سائز چیک کر سکتے ہو، بڑے عظیم پلر لگے ہوئے ہیں وہاں، کہ کتنا چھوٹا حجرہ ہے حضرت عائشہ کا، ریاض الجنہ کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ ذرا سنیے گا، اس عائشہ کی شان جس کے حجرے کو آج اتنا مقام ملا ہے کہ حیدرآباد ٹاؤن والے تڑپ رہے ہیں کہ عائشہ کے حجرہ کا دیدار ہو جائے۔ ایک عورت ہے، لیکن یہ عورت کو مقام کیسے ملا؟ اس دین کی وجہ سے جس دین کو سننے اور سنانے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اس ماحول کو ہم گھروں تک لے کے جائیں تاکہ عورتوں میں بھی دین آ جائے، مردوں میں بھی دین آ جائے۔ ذرا سنیے گا، خالق دا انتخاب ناقہ تیرے صحابہ، کائنات دی ملکہ آئے شادہ، رب اکبر شان ودایا۔ بڑے خوبصورت شعر ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ کائنات دی ملکہ آئے شادہ، رب اکبر شان ودایا، رب اکبر شان ودایا، جدا شوہر کمیلی والا ہے، جدا شوہر کمیلی والا ہے، کیا خالق جوڑ بنایا ہے، جدا خالق جدا شوہر کمیلی والا ہے، کیا خالق جوڑ بنایا ہے۔ کون عائشہ؟ ذرا سنیے گا، صدیق دی لخت جگر عائشہ، صدیق دی لخت جگر عائشہ، محبوب دی منظور نظر عائشہ، محبوب دی منظور نظر عائشہ، صدیق دے گئے تو عائشہ نو، پوری توجہ، صدیق دے گئے تو عائشہ نو، آقا دے گئے پہنچایا۔ اما عائشہ فرمایا کرتی تھی، اپنے پیغمبر کی دیگر بیویوں کو بٹھا کر فرمایا کرتی تھی، او میری سوکنو، تمہارے بھی مقدر ہے، پیغمبر کی بیویاں بنی ہو، مجھے عائشہ کا بھی مقدر دیکھو نا، تمہارے رشتے دنیا والوں نے دنیا میں طے کیے ہیں، مجھے عائشہ کا رشتہ آسمان والے نے عرشوں پہ طے کیا ہے۔ ہائے ہائے، کون عائشہ؟ صدیق دے گئے تو عائشہ نو، آقا دے گئے پہنچایا ہے، جدا شوہر کمیلی والا ہے، ہائے ہائے، جدا شوہر کمیلی
والا ہے، کیا خالق جوڑ بنایا ہے، کیا خالق جوڑ بنایا ہے۔ اور ایمان تازہ ہو جائے گا، شعر سنو۔ جدی جولی بچ قرآن آوے۔ اور ایک عجیب حدیث سنا ہوں آپ کو، میرے محبوب نے فرمایا جب بھی میں ساری بیویوں سے ہو کر حضرت عائشہ کی باری پہ آتا تھا، جبریل اسی رات ہی وحی لایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی کبھار میرے محبوب میری گود میں ہوتے تھے، وہی اترنی شروع ہو جاتی تو اتنا بوجھ پڑا کرتا تھا، میں سمجھتی تھی میرے ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ کیا کہنے عائشہ کے، سنیے گا۔ جدی جولی وچ قرآن آوے، او میری بہنوں میرا پیغام اپنے گھر تک پہنچاؤ، آؤ اس ہستی کو آئیڈیل بناؤ، اس ہستی کو نمونہ بناؤ۔ جدی جولی وچ قرآن آوے، جدی جولی وچ قرآن آوے، جد بیڑے وچ سلطان آوے۔ سارا مجمع ذرا جا کر ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ جدی جولی بچ قرآن آوے، جد بیڑے بچ سلطان آوے، قربان میں اس دے مقدراتوں جس لقب ہو میرا پایا ہے، قربان میں اس دے مقدراتوں جس لقب ہو میرا پایا ہے، کائنات دی ملکہ عائشہ دا رب اکبر شان بدایا ہے۔ جدا سائیں مسواک پسند کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی شدت کا آخری وقت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے، حضرت عائشہ کے بھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر مبارک اٹھا کر حضرت عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگے، بار بار دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ مزاج شناس بیوی تھی نا، فوراً سمجھ گئی کہ میرے محبوب کو مسواک کی طلب ہے، فوراً اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لیا، منہ میں ڈالا، ریشے بنائے، لعاب لگایا، نرم کیا، دھونے کے لیے جانے لگی کہ دھو کر اپنے حبیب کو دوں۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ دھونا نہیں، اپنے لعاب سمیت مسواک مجھے دے دو۔ چبایا ہوا ہو عائشہ کا وہ نبی اس مسواک کو پند کرنا اپنے لیے پسند کرے گا۔ جدا سائیں مسواک پسند کر دے، جدا سائیں مسواک پسند کر دے، تیوں ملے کر اج سڑ سڑ مر دے۔ جدا سائیں مسواک پسند کر دے، تیوں ملے کر اج سڑ سڑ مر دے۔ رب پاک ولو سنیے، رب پاک ولو جبریل امی خود آپ سلام پہنچایا ہے۔ حضرت عائشہ رو کر کہنے لگی آقا بتاؤ نا، میرا نام لے کر میرے اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہاں تیرا نام لے کر اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا ہے۔ رب پاک ولو جبریل امی خود آپ سلام پہنچایا ہے، خود آپ سلام پہنچایا ہے۔ اور اس نظم کا آخری شعر ذرا سنیے گا۔ جدہ حجرہ عرش تو آلائے، بڑی بات عرض کر رہا ہوں سنیے گا، عائشہ کا گھر، عائشہ کی شان سنا رہا ہوں، ایک عورت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
आइस ब्यूटी पार्लर के गंदे नक्शे से तुझे निकाल कर मैं आयशा के करीब लाना चाहता हूं। जेदा हो जेरा अर्श तू आला है, जेदा हो जेरा अर्श तू आला है, उथे वसदा कमली वाला है। हाय हाय आज भी जेदा हो जेरा अर्श तू आला है, उथे रेंदा कमली वाला है। और सुनो शान, उथे 70,000 उथे 70,000 फरिश्तियां दा रब पहरा आप बिठाया है। उथे 70,000 फरिश्तियां दा रब पहरा आप बिठाया है। कायनात दी मलका, कायनात दी मलका आयशा दा रब अकबर शान वधाया है। जिदा शोहर कमली वाला क्या खालिक जोड़ बनाया। बहुतों को ये शेर याद हुए होंगे, लेकिन बहुतों को याद नहीं भी हुए होंगे। ये रूहानी एतबार से ये मोबाइल का फितना नुकसानदेह है। अगर इसका कोई मुस्बत पहलू है ना तो वो यही है कि शायद कोई ये अशार याद न भी रहें, ये वीडियो के ज़रिए ना अपने घर वालों तक ये पैगाम पहुँचाओ। बुजुर्गों से अर्ज़ कर रहा हूँ बिलखुसूस, रोज़ाना नहीं हफ्ते में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा हम इन मुबारक हस्तियों का कुछ 10 मिनट में, जितना मैंने आपके सामने तज़किरा किया है, हज़रत खदीजा की शान, हज़रत आयशा की शान, हज़रत फ़ातिमा की शान अगर घरों में बयान करें तो मुझे बताओ हमारी बेटी बेहया हो सकती है? हमारी बेटी बेनमाजी हो सकती है? हमारी बीवी खामन की बागी हो सकती है? नहीं। सारा उनको न कोसा करो, कुछ अपने आप को भी कोसा करो। तेरे कपड़ों की इस्त्री अगर सही नहीं हुई तो तूने अपनी बीवी को डांटा होगा। खाना ठंडा दिया जाए तूने गुस्सा किया होगा, लेकिन अपनी बीवी की, अपनी बेटी की, अपनी माँ की तरबियत के लिए इस हैदराबाद टाउन के इस बुजुर्ग ने, इस जवान ने कितना किरदार अदा किया। तो आज मैं कर्जा आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। ये मेरी नज़म रवायती कलाम पढ़ने का मैं आदी नहीं हूं। जो पैगाम दे रहा हूं कोशिश करता हूं कि ये पैगाम मैं चला जाऊं तो ये पैगाम भी मेरे साथ ना चला जाए, यहां छोड़ के जाऊं। तो ये घर में माहौल बनाओगे इंशाअल्लाह। इन हस्तियों के मुबारक तज़किरे घर में किया करो, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ का फ़ायदा तुम्हें नज़र आएगा, बड़ा फ़ायदा नज़र आएगा। वो कहते हैं ना, एक यूरोपियन कंट्री में एक बच्चा सुबह सवेरे स्कूल गया ना, तो टीचर ने पूछा कि बड़े होकर क्या क्या बनोगे। किसी ने कहा मैं टोनी ब्लेयर बनूंगा, किसी ने कहा मैं बुश बनूंगा, किसी ने किसका नाम लिया। तो एक बच्चा जिसने अपनी तोतली ज़ुबान में कहा मैं बड़ा होकर सहाबी बनूंगा। तो टीचर चूंकि अंग्रेज थी, उसको समझ ना आया कि ये क्या कह रहा है। उसने उसकी डायरी पे लिख कर भेजा कि घर वालों को इस बच्चे ने कहा मैं सहाबी बनूंगा, ये क्या चीज़ होती है। तो फिर उसकी वालिदा आई, कहने लगी हम मुसलमान हैं, हम अपने घर में रोज़ाना सहाबा की ज़िंदगी की तालीम करवाते हैं। इसने अबू बकर को पढ़ा हुआ है, उमर को पढ़ा हुआ है, उस्मान और अली को पढ़ा हुआ है, इसने खालिद इब्न वलीद के कारनामे पढ़े हुए हैं। इसके अंदर शौक पैदा हुआ कि मैं बड़ा होकर सहाबी बनूंगा। हाँ हाँ, जब घरों में तज़किरे क्रिकेट के होंगे ना तो ये कहेंगे बड़े होकर मैं शाहिद अफरीदी बनूंगा। हाँ, न जाने क्या क्या नाम लेते हैं। इसलिए मेरी बात कहने का मकसूद ये है कि इंशाअल्लाह घर में हम तज़किरे करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। मैं बात को इख्तिताम पजीर करने से पहले मियाँ मोहम्मद बख्श रहमहुल्लाह के कुछ शार पेश कर देता हूँ, ठीक है इंशाअल्लाह। जिस मजलिस में मैं और आप बैठे हुए हैं ना, ये मजलिस किस किस को अच्छी लगी, ज़रा हाथ का दीदार करवा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। अल्लाह की कसम मैं बहुत बुरा समझूं कि अगर आपको कोई कोसे, रात के इस 1:45 बजे तक आप जिस ज़ौक़ के साथ बैठे हुए हैं,
میں مزید آپ کا امتحان نہیں لوں گا. بے شک مجھے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں, لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آ کر بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو میں سلام پیش کر کے جا رہا ہوں, آج آپ کے ذوق کو سلام پیش کر کے جا رہا ہوں, اور حیدرآباد ٹاؤن کی اس عوام کو زندہ باد کا نعرہ لگا کر جاؤں گا انشاءاللہ. میں سمجھا تھا کہ میں آؤں گا, سوتو ہوں کو سونے کے انداز سے دھیمے لہجے میں کچھ سنا کر چلا جاؤں گا, لیکن آپ نے مجھے بیدار کیا. آپ کے ذوق کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عرض کرتا ہوں کہ ککھ سواد نام مصری اندر مصری سمجھتے ہو نا, ککھ سواد نام مصری اندر لوگو کھنڈاویں چکھ ٹکھیاں ان ساریاں چیزاں نالو گل نبی دیا مٹھیاں. جن کو مٹھی لگی ہے وہ کہے سبحان اللہ. ان ساریاں چیزاں نالو گل نبی دیا مٹھیاں تے نہ کر بندیا اے میری میری اے نہ تیری نہ میری. چار دناں دا اے میلائے دنیا پھر مٹی دی تیری. چار دناں دا یارا چار دناں دا میلائے دنیا پھر مٹی ماں دا سایہ اے برکتاں والا اے ماں جے رحمت رب دی ہر شے جگ تے مل جاندی ہے پر ماں کی دے ہر شے جگتے. میرے جوان بھائی حیدرآباد والوں, ہر شے جگتے مل جاندی ہے تے ماں کی دے نیوں لبدی. چنگے بندے دی مفتی صاحب کا تعلق رہا ہے ماشاءاللہ, اور اس تعلق کا فائدہ یہ ہے علماء جو پورا سال بیٹھ کر اساتذہ کے قدموں میں حدیث رسول پڑھتے ہیں اور اس کے لیے پچھلے 7 سال پڑھتے آتے ہیں, تب ان کو حدیث پڑھائی جاتی ہے. مفتی صاحب کے تعلق کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے, وہی حدیث اللہ نے آپ کو یہاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہاں اس وجہ سے عرض کرتا ہوں, اپنے انداز میں ذرا سنیے گا کہ چنگے بندے دی یاری لوگو وانگ دکان اتاراں سودا باویں لئیے نہ لئیے گلے آن ہزاراں. حدیث یاد نہیں بھی ہوئی کوئی بات نہیں, سودا باویں لئیے نہ لئیے گلے آن ہزاراں. تے مندے لوکاں دی مندے بندے دی یاری لوگو وانگ
دکان لوہارا کپڑے باویں کنج کنج بہیے جھڑکاں پین ہزارا کپڑے باویں کنج کنج بہیے جھڑکاں پین ہزارا دے قدر پانی دا مچھلی جانے مچھلی پانی کی قدر پتہ کتنی جانتی ہے؟ اس کو پانی سے نکالو نا تو وہ کیا کرتی ہے؟ تڑپتی ہے اور تڑپ تڑپ کر جان دے جاتی ہے. ہاں، اور پانی کے ساتھ اس کا اتنا مضبوط تعلق ہے نا، اگر حیدرآباد ٹاؤن والے کبھی مچھلی کھائیں نا تو رات کو اٹھ کر بھی پانی پیتے. ہاں، قدر پانی دا پوری سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو میں بات عرض کر رہا ہوں. قدر پانی دا اے مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا قدر نبی دا او اللہ جانے یا جانے اصحابی یارو قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی تلے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی کہ جس دن پھر ملا دے. پروردگار عالم، میرا آپ کا کہنا سننا، جو کچھ بھی پیغام میں نے بے جوڑ سا مختلف اشعار میں آپ تک پہنچایا ہے، خالق کائنات اس پیغام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. آپ نے جس ذوق کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ رات کے اس 1 بجے اس پیغام کو سنا ہے، آپ کے لیے آپ کا مہمان ایک مسافر دعا گو ہے کہ اللہ جس ذوق کے ساتھ تیری تعریف انہوں نے تیرے گھر میں بیٹھ کے سنی ہے، تیرے نبی کی تعریف سنی ہے، تیرے نبی کی ازواج اور صحابہ کی شان سنی ہے، اللہ ان جذبوں کو ماند نہ فرمانا، اس سے بڑھ کر یہ جذبے اللہ اس سارے مجمع کی اولادوں اور نسلوں کو عطا فرمانا، تاکہ اس سے بڑھ کر آپ یہاں بازوق انداز سے تشریف لاتے رہو، آپ اس مسجد کو آباد کرتے رہو. میں آخر میں بالخصوص اپنے انتہائی مہربان مفتی افضل صاحب، اللہ پاک ان کی اس جذبے کو، اللہ ان کے اس ذوق کو سلامت رکھے کہ جس جذبے اور ذوق کے ساتھ اس مسجد کو انہوں نے اس درجے میں آباد کیا ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں پھرنے کی، مسجدوں میں جانے کی سعادت ملتی ہے، لیکن ایسا عوام کا اور علماء کا جوڑ، اللہ کی قسم اگر ہر مسجد بنانا شروع کر دے تو میرے ملک میں ان سیاسی ڈراموں کی پھر ضرورت نہیں. اللہ کی قسم اس قرآن کے تعلق سے انقلاب کا راستہ بہت قریب مجھے اور آپ کو نظر آ جائے. اگر اتنا تعلق ہر مسجد اس قرآن سے اپنی عوام کا جوڑنا شروع کر دے. میں سمجھتا ہوں کسی ووٹر کا، کسی سیاستدان، کسی MNA MPA کا کیا تعلق ہو سکتا ہے جو آپ کا تعلق مفتی صاحب سے ہے. وہ لاکھوں تعلق جو مفاداتی ہوتے ہیں وہ قربان اس تعلق کے اوپر.
اور یہ تعلق کوئی جز وقتی نہیں ہے، یہ تعلق اتنا مضبوط ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نے کسی عالم دین کو صرف وضو کرنے کے لیے پانی مہیا کیا، کل حشر کے میدان میں وہ عالم دین کو پہچان میرا اللہ کروائے گا، اور یہ بندہ کہے گا حضرت جی میں نے آپ کو پانی کا لوٹا نہیں دیا تھا، کب دیا تھا، بھولا ہوا ہوگا، لیکن میرا اللہ گواہ بنے گا، ہاں ہاں عالم دین تو نے جس وضو کے ساتھ لوگوں کو قرآن سنایا اور پڑھایا تھا، اس وضو کے پانی میں اس کی یہ نیکی شامل ہے۔ آج اگر تجھے اس عمل کی وجہ سے میں جنت دے رہا ہوں تو تیرے خدمتگار کو میں پیچھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے بھی جنت ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو یہ دنیا کے مفاداتی تعلق ہوتے ہیں نا، گلی پکی ہوئی تو نعرہ زندہ باد، کھمبا نہ لگا تو مردہ باد ہو جائے گا، نہیں، یہ تعلق وہ ہے جو ہمیشہ زندہ باد ہے۔ اللہ کی قسم اس حیدرآباد کے ٹاؤن کے کسی بھنگی اور چرسی سے بھی جا کر پوچھو مفتی صاحب کے بارے میں، وہ زندہ باد کہے گا۔ یہ وہ تعلق ہے جو انشاءاللہ العزیز مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، آئے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی یہ تعلق میری اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کوشش یہ کیجئے گا، اس بڑے مجمع سے التجا کروں گا کہ اس تعلق کو کمزور نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس تعلق کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ اور اگلی گزارش یہ ہے اپنے تعلق کو نبھاتے نبھاتے مر جانا، اور اپنے پیچھے سوچنا کہ جس صف میں میں کھڑا ہوں اس کی دوسری تیسری صف میں میرے بچے کی بھی آواز آ رہی ہے شرارتوں کی یا نہیں آ رہی۔ یہ ضرور سوچنا کہ اگر آپ کے بچے کی شرارتوں کی آواز اس پچھلی صف میں سے آپ کو نظر نہیں آ رہی، سنائی نہیں دے رہی نا، تو پھر فکر مند ہو جاؤ کہیں آپ کی مسند پر آپ کا بچہ پہنچنے کے قابل ہے یا نہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو بھی پکڑ کے لاؤ، وہ مسجدوں میں آ کر شور کریں برداشت کرو، ان کی شرارتیں برداشت کرو، لیکن اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور نہ رکھنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ یہ جو ماحول اور تعلق محبتوں والا دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، یہ تعلق کہیں آپ کی آنے والی نسل میں کمزور نہ ہو پائے۔ پروردگار عالم اس گلشن کو یوں ہی پروردگار اپنے خزانوں سے رحمتوں کے نزول کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر بنائے، دن دگنی رات چگنی اللہ اس گلشن کو اور ترقیہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم وهو بكل شیء علیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد، سارے پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک